بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، فہد مصطفیٰ نے کہا کہ رجب بٹ جو ہے وہ اپنی ولاگز میں فیملی دکھا کر وہ ارننگ کرتا ہے، وہ کمائی کرتا ہے، اپنے گھر کا ماحول دکھا کر وہ پیسے کماتا ہے۔ جواب میں یوٹیوبر رجب بٹ نے کہا کہ فہد مصطفیٰ اپنے رمضان ٹرانسمیشن میں کہتا ہے مجھے لڑکیاں چاہیے لڑکیاں، تو وہ پھر جوان لڑکیاں آ جاتی ہیں اور وہاں پر کبھی وہ فیش گلے ملتا ہے، کبھی وہ خاوند اور شوہر اور بھائی ساتھ آیا ہوتا ہے، وہ انعام کے چکروں میں وہ دیکھتے ہیں اور محلے میں یہی کوئی ان کی طرف دیکھ لے گھور کے تو وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دو رائے ہمارے سامنے آ گئی، ساری دنیا اس پہ سوشل میڈیا پہ چونکہ وائرل ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس پر کمنٹس کر رہی ہے۔ میرے نوجوان شیعہ، میرے عزیزان، ہمارے یوتھ، ماتمی، عزادار، حسینی جو کہ ماتم کرتے ہیں، جو کہ گریہ کرتے ہیں، چونکہ یہ آنکھیں حسین علیہ السلام کا گریہ کرتی ہیں، یہ آنکھیں جو ہیں ان سے جو آنسو گرتے ہیں نا، یہ حسین علیہ السلام کا گریہ کرتی ہے۔ لہٰذا یہ آنکھیں جو ہے وہ دیکھیں جو حسین چاہیں، جو علی چاہے، ان آنکھوں کو چونکہ وہ دیکھنا ہے۔ اب فہد مصطفیٰ نے کہہ دیا، رجب بٹ نے کہہ دیا، چونکہ ہم غلام ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ہم چونکہ غلامی کا طوق ہے ہمارے گلے میں، تو ہم نے پوچھنا ہے امام حسین علیہ السلام سے، مولا ہم کس کا کنٹینٹ دیکھیں؟ ہم فہد مصطفیٰ کی رمضان ٹرانسمیشن وہ لڑکیاں آ جائیں، مولا وہ دیکھیں؟ مولا رجب بٹ کا اگر فیملی کا وہ جو بیوی نے، اس کی بہن نے دوپٹہ اتارا ہوتا ہے، مولا وہ دیکھنا ٹھیک ہے، مولا وہ دیکھ لے تنہائی میں بیٹھ کے، چونکہ ہمارے پاس مولا سے رابطہ رکھنے کے لیے قرآن مجید ہے، عطرت اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دے گئے ہیں، یہ ہمیں دو چیزیں دے گئے ہیں، قرآن مجید، ایک عطرت اہل۔ تو قرآن مجید کیسے پتہ چلے؟ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے پتہ چل جائے گا، پھر معتبر کتب سے احادیث کو پڑھ لیجئے، تو تنہائی میں بیٹھ کے ان دونوں چیزوں کا تھوڑا سا مطالعہ کر کے نا، کہیں سے بھی، پھر تنہائی میں بیٹھ کے میرا شیعہ ماتمی عزادار، میری بہن، بیٹی، بھتیجی، میرے عزیزان، میرے علی ولی اللہ ولایت کے کلمے پڑھنے والے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے مولا ہم کس کا کنٹینٹ دیکھیں؟ ہم یہ جو رجب بٹ کی والدہ محترمہ بڑی عزادارہ ہے، اپنی ولاگ کا ابتدا صلوات سے کرتا ہے، عزاداریاں دکھاتا ہے، وہ ماتمداریاں دکھاتا ہے، مولا یہ دیکھ لے، مولا وہ فہد مصطفیٰ کا پروگرام دیکھ لے۔ یقیناً جو جواب آئے اے عزادارو وہ عمل کر لینا، اس کا کنٹینٹ دیکھ لینا۔ اگر مولا کہیں تم نوحے سنو ندیم سرور کے، میر حسن میر کے، تم منقبت سنو، نوحے سنو، تم مجالس سنو، تم عزاداریاں سنو، کیونکہ تم غلام ہو، تم بے حیائی بے غیرتی کے قریب نہیں جانا، کیونکہ تم نے درس کربلا سے لیا ہے، تم روتے ہو جب ذکر آتا ہے نا شام اور کوفے کے بازاروں کا، تم روتے ہو، گریہ کرتے ہو، بے ردا زینب ام کلثوم۔ شاید مولا حسین علیہ السلام تم سے کہیں کہ میری بہنوں نے چادریں، مولا حسین علیہ السلام فرمائے میری بہنوں نے شام اور کوفے کے بازاروں میں چادریں لٹوا دیں، تمہاری ماؤں بہنوں کی چادریں بچانے کے لیے
تمہاری چادریں اگر اتر گئیں، ہم نے تو اسلام کی سربلندی کے لیے، ہم نے تو دین کی سربلندی کے لیے، ہم نے تو تمہاری چادروں کو بچانے کے لیے اپنی چادریں قربان کر دیں۔ اب تمہاری مرضی ہے فہد مصطفیٰ میں وہ پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر وہ بغیرتی، بے حیائی، وہ رجب بٹ مومن ہے، عزادار ہے، اس کی بیوی، اس کی بہن بے ردا، وہ دیکھتے ہیں وہ شادی والا تو ہم نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امام حسین علیہ السلام سے کربلا میں درس ملا ہے، وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں تم نے اس کا کنٹینٹ دیکھنا ہے، موبائل پہ تنہا بیٹھے ہوئے ہو، تم نے انڈین فلموں کا کنٹینٹ دیکھنا ہے، تم نے انگلش فلموں کا کنٹینٹ دیکھنا ہے، تم نے رجب بٹ ڈکی بھائی تمہیں کس کا یہاں تمہیں نوحے سننے ہیں، تمہیں عزاداریاں سننی ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے کس وقت، کیونکہ موت کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے نا کہ جوان جو ہے اس نے لازماً بوڑھا ہو کے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا دیکھے، دنیا جو جی کرتا ہے اس کا دیکھے، لیکن جو حسینی ہے، جو عزادار ہے، جو ماتمی ہے، جو کہ میرے مولا کی عزاداری کو ماننے والا ہے، اس کے لیے حدود و قیود ہیں۔ وہ ایک حدود سے نکلے گا تو وہ پھر دور چلا جائے گا۔ کن سے دور چلا جائے گا؟ وہ اہل بیت سے دور چلا جائے گا۔ اہل بیت سے قربت کے لیے ہمیں پاکیزہ کنٹینٹ دیکھنا ہے، ہمیں روحانیت کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں سمجھ کے غور و فکر کر کے پھر عمل کر کے دنیا والوں کو اپنے وجود سے، دنیا والوں کو اپنے رہن سہن سے، دنیا والوں کو اپنے کردار سے، گفتار سے، اخلاقیات سے، صبر، حوصلہ، استقامت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایسا کنٹینٹ دیکھنا ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے، اور پھر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال لیں۔ خداوند عالم میرے تمام جو جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا